ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، سونا یا ہیرا جب کندن بنتا ہے تو وہ آگ سے نکل کر بنتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی اٹھا کر دیکھ لیں تو وہ تو مصیبتوں اور پریشانیوں سے بری پڑی ہے۔ جب آپ کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے تو بجائے پانی کا گلاس بننے کے آپ جھیل بن جائیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے محمد بلال اور آپ سب دوستوں کو ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ دیکھا جائے تو پریشانیاں بھی انسان کے اوپر ایک امتحان کے طور پر آتی ہیں۔ کبھی بھی پریشانیاں یہ نہیں چاہتی ہم کسی انسان کے اوپر مسلط ہوں، کیونکہ پریشانیاں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی آتی ہیں انسان پہ۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، سونا یا ہیرا جب کندن بنتا ہے تو وہ آگ سے نکل کر بنتا ہے۔ تو انسان کو خالص بننے کے لیے پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور یہ انبیاء کی سنت سمجھ لیں، یہ صحابہ کرام کی سنت سمجھ لیں، یہ ہمارے لیڈرز کی سنت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ تو پریشانیاں اور مصیبتیں جب انسان پہ آتی ہیں تو انسان کو بجائے غم زدہ ہونے کے اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کر توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں ضرور حل کرے گا۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس وقت پریشان ہو جاتا ہوں کہ جب میں بہت زیادہ خوش رہنے لگ جاتا ہوں، جب مجھے مال و دولت کی کوئی کمی نہیں رہتی، میں پریشان ہو جاتا ہوں میرے اوپر کوئی مصیبت کیوں نہیں آ رہی، میں کہیں غلط راستے پر تو نہیں چل پڑا، کیونکہ صحیح راستے پر چلتے ہوئے انسان کو مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے سامنا کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو صحابہ کرام کی تو یہ سوچ تھی، اس لیے ہمیں بجائے اس کے کہ پریشان ہونے کے ہمیں اس کا سامنا کرنا آنا چاہیے۔ ایک لڑکا بہت زیادہ پریشان، اتنا پریشان کہ وہ اتنا ڈپریشن میں چلا گیا تھا کہ اسے موت کے خیال آنا شروع ہو گئے۔ وہ اتنا غمزدہ تھا، اتنی مصیبتوں میں وہ چھپا ہوا تھا کہ وہ بس یہی سوچتا تھا کہ اب مجھے ان مصیبتوں سے نجات صرف موت ہی دلا سکتی ہے۔ وہ ایک درویش کے پاس گیا، درویش نے اسے اس کی حاجت پوچھی تو اس نے سارا اپنا معاملہ بتایا۔ تو اس نے کہا کہ اب بس میرے لیے موت ہی ہے، موت کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں۔ درویش نے اسے کہا کہ جاؤ نمک کی ایک تھیلی لے کر آؤ۔ وہ بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا کہ میرے معاملے سے نمک کا کیا تعلق؟ وہ لے آیا، اس نے کہا کہ اب اس نمک میں سے ایک مٹھی بھرو۔ اس نے ایک مٹھی بھری تو درویش نے کہا کہ اب اس مٹھی کو، نمک سے بھری ہوئی مٹھی کو پانی کے گلاس کے اندر ڈالو۔ اس نے پانی کے گلاس کے اندر ڈالی اور درویش نے کہا اسے پی جاؤ، وہ پی گیا۔ اس نے کہا کہ کیا تمہیں محسوس ہوا ہے؟ اس نے کہا بہت کڑوا۔ وہ تھوکتا ہوا اس نے درویش کو کہا کہ بہت کڑوا ہے، اتنا زیادہ کڑوا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اب درویش نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پھر مٹھی اس سے نمک کی بھروائی اور جھیل کی طرف چلا گیا۔ اس نے کہا اب یہی مٹھی نمک کی اس جھیل میں پھینکو۔ اب اس نے وہی نمک کی مٹھی جھیل میں ڈالی تو درویش نے کہا آپ پانی پیو۔ تو اس نے پانی پیا تو اس نے کہا کیا فرق محسوس کیا؟ اس نے کہا کوئی فرق نہیں، یہ تو ویسے کا ویسے ہی ہے، میٹھا ہی ہے۔ تو درویش نے اس کے ہاتھ پکڑے اور پھر اس کو سمجھایا، اس کو کہا کہ انسان کے اوپر پریشانیاں بھی اسی طرح آتی ہیں۔ جب آپ کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے تو بجائے پانی کا گلاس بننے کے آپ جھیل بن جائیں، اتنا بڑا ہو جائیں کہ آپ کے اندر پریشانیاں سما جائیں، آپ کو پتہ بھی نہ لگے۔ آپ نے گلاس بننا ہے یا ایک جھیل بننا ہے، یہ فیصلہ آپ کا ہے۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی مصیبتیں سب سے زیادہ کس پر آتی ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انبیاء اور رسولوں پر۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا پھر اس کے بعد؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ان کے بعد والے درجے پہ ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا پھر ان کے بعد؟ جو اس کے بعد درجے پہ ہیں، پھر اس کے بعد جو درجے پر ہیں، جو اس کے بعد درجے پر ہیں۔
تو اگر ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی اٹھا کر دیکھ لیں تو وہ تو مصیبتوں اور پریشانیوں سے بری پڑی ہے۔ اس لیے میرے ہم عزیز دوستو، پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں بجائے غمزدہ ہونے کے اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ ایک صحیح رستے پر چل رہے ہیں، کیونکہ صحیح رستے پر ہی جب انسان چلے تو اسی کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری زندگی ایک راستے پر، صحیح راستے پر چلے اور چلنا سکھایا، اور انہوں نے مصیبتوں کا، پریشانیوں کا سامنا کیا۔ کئی دن، 15 دن، مہینہ، 2 مہینے گھر کا چولہا نہیں جلا۔ میں نے جیسا کہ شروع میں کہا کہ سونا یا ہیرا وہ ہمیشہ آگ سے گزر کر ہی کندن بنتا ہے، تو اس لیے سونا بننا ہے، ہیرا بننا ہے، آگ سے تو گزرنا پڑے گا، مصیبتوں سے گزرنا پڑے گا۔ یہ مت سوچیں کہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی لیڈر، وہ لیڈر بغیر کسی مشکل کے یا پریشانی کے بن گیا۔ اس کو بھی بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کئی دفعہ اس کے پاس، آپ اگر کوئی کامیاب انسان دیکھ لیں تو اس کے پاس جا کر پوچھ لیں کہ آپ نے اپنی پریشانیوں کا سامنا کیسے کیا، تو وہ یہی بتائے گا کہ میرے پاس کھانے کو نہیں تھا، میں ایک دن بھوکا رہتا تھا، ایک دن کھاتا تھا، ایک وقت کا کھانا کھاتا تھا، دوسرے وقت کا پتہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ انسان سے محبت کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر پریشانیاں اور مصیبتیں نازل کر کے انسان کو آزماتا ہے، ہر طریقے سے آزماتا ہے۔ جب انسان ہر طریقے میں کامیاب ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کی آسائش اور پریشانیوں سے نجات عطا کر دیتے ہیں۔ آپ اگر دنیا کی مثال لے لیں تو ایلون مسک کو دیکھ لیں، بل گیٹس وغیرہ کو، یہ جو انسان ہے یہ صرف دنیا کے کامیاب انسان ہے، لیکن اگر ان کی مثالیں بھی اگر ہم لے لیں، یہ ہمارے لیے مثالیں تو نہیں، ہمارے لیے صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر مثال کوئی نہیں اس دنیا میں، بلکہ اس کائنات میں نہیں۔ تو اگر ہم انہی کی بہت لو درجے کی مثال ہی لے لیں تو یہ بھی بہت پریشانیوں اور مصیبتوں سے گزر کر یہاں تک پہنچے ہیں۔ آج اگر یہ دنیا کے امیر ترین انسان بنے ہیں تو بہت پریشانیوں سے نکل کر ہی بنے۔ آپ بھی اگر دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائیں گے تو ضرور، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صبر اور حوصلہ بھی رکھنا ضروری ہے۔ کوئی بھی منزل انسان کو اگر بغیر رکاوٹ کے یا بغیر پریشانیوں کے مل جائے تو اس منزل ملی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو اس کی قدر ہی نہیں ہوگی۔ جب آپ مصیبتوں اور پریشانیوں میں سے گزریں گے تب آپ کو اس منزل کی قدر ہوگی۔